AI के ज़रिए कोई काम लेना है तो यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट की शक्ल में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और अगर वो प्रॉम्प्ट ठीक ना हो तो वो हमारी मतलूबा नतीजे हमें नहीं मिल पाते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहले शऊर, क्या हाल है वाले आप दोस्तों के? ठीक ठाक है। आजकल हर बंदा अपने मौजूदा हालात से फरार का कोई ना कोई रास्ता चाहता है, क्योंकि इस मजबूर ज़दा सी जिंदगी को बदलने के लिए हम तैयार तो हैं और करना कुछ नहीं चाहते। हम चोर रास्ते ढूंढ रहे हैं, आसान रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ है जो मेरी नज़रों से गुजरी, वो आप दोस्तों की नज़र करना चाहूँगा, जहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम तकदीर को बदलना चाहते हैं तो हमें तदबीर करनी पड़ेगी, और इस तकदीर को बदलने के लिए जो तदबीर हमें अल्लाह ने सिखाई है वो है सिर्फ दुआ। कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। एक चीज़ सुनी थी मैंने, एक वाक़या जो मेरी समातों से गुजरा था, जो मेरे दिमाग में महफूज हुआ। कुछ यूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया तो कई साल वो गिरियाज़ारी करते रहे, अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहे। तो जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो अल्लाह ने उन्हें जो रास्ता बताया वो था दुआ का, और दुआ भी किसी वसीले से। और वो वसीला क्या था? आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दरूद शरीफ पढ़ना, आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दरूद शरीफ भेजना और उनके वसीले से मांगना, क्योंकि वाहिद एक दुआ का रास्ता है जो हमें हमारे मौजूदा हालात से निकाल सकता है। कि दुआ, मुआफ़ी और दिल की जो नरमी है, ये उसी दो जहां के जो मालिक हैं अल्लाह की ज़ात की खुशनुदी से मुंसलिक है कि अगर हम उस ज़ात को खुश कर सके और वो हमें नवाज दें तो तभी इंसान दुआ की तरफ आ सकता है, उसके दिल में नरमी पैदा हो सकती है। अब यहाँ पे सोचने की और समझने की जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि हम दुआ करें तो कैसे करें। आक़ाए दो जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने वाली शान है, वो कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारी ज़ुबान या हमारे हाथ जो है वो किसी की तकलीफ का बायस तो नहीं बन रहे। बात हो रही है अल्फाज की, और अल्फाज का जो मजमुआ है उसी को हम दुआ भी कह सकते हैं। कुरान पाक में हमें जो बताया गया है, सबसे बेहतरीन दुआ जो है वो हम अगर किसी मुसलमान भाई को मिलते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं, तो हमें सलाम में पहल का कहा गया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों, तुम पर अल्लाह की बरकतें हों। तो बदले में वो क्या करेगा? वो उससे अच्छी दुआ देगा, वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और तुम पर भी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर जब हम दरूद भेज रहे होते हैं तो क्या ख्याल है रिटर्न में हमें क्या मिलता है? पहले मैंने बात की है कि एक आम मोमिन की, एक आम मुसलमान की जब वो दुआया कलमात कहता है अपने एक मुसलमान भाई से, तो उसके रिटर्न में उसके ये चीज़ें आ रही हैं। और अगर हम आक़ाए दो जहां की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश कर सकें तो रिटर्न में उनकी जानिब से जो आएगा तो मेरे भाई उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है अल्लाह की रहमत को, वो भी अगर वो चाहे। क्योंकि हमारे जितने भी अवामल हैं वो मशरूत हैं हमारी नीयत के साथ, कि हमारी नीयत जितनी अच्छी होगी वो अमल उतना ही मकबूल होगा। अगर वाहिद दरूद पाक है जो जिस हालत, जिस नज़रिए से भी पढ़ा जाए वो कबूल ही कबूल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि मैं भी अपने महबूब पे दरूद भेजता हूँ, तुम भी आक़ाए दो जहां पे दरूद भेजो। वो मलाइका को बोल रहे हैं, वो मोमिनों को बोल रहे हैं, और वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, दुआ करके, दरूद भेज के वो अपनी किस्मत को
چمکا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ایک انسان جب اپنی زبان کا تالا کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان جو ہے وہ کوئلے کی ہے یا ہیرے کی۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگی میں جو الفاظ ادا کر رہے ہیں یا جن الفاظ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں یا جن الفاظ کا ہم سہارا لے کے خود کو نمایاں کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے وہ الفاظ ہمیں اونچا کرنے کے لیے ہمارے نیچے تو کسی کو نہیں کر رہے؟ کیونکہ بڑائی میرے بھائی اسی میں ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ حق دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کی بات کی جائے تو ہماری زبان سے اگر ایک مسلمان، ایک دوست، ایک مومن محفوظ ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ گرانا چھوڑ دیں تو ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی بہت سی جو مشکلات ہیں وہ ہماری زبان کی پیدا کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے وہ الفاظ ہیں جو ہم کسی کو یوں ہی دے دیتے ہیں، اگر تو وہ اچھے ہیں تو ریٹرن میں اچھائی لے کے آتے ہیں، اور اگر وہ برائی پہ مشتمل ہیں تو وہ ہمارے لیے صرف اور صرف مشکلات پیدا کریں گے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جو ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو سائنس جس کو سمجھ نہیں پا رہی، تو پھر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ اللہ کروائیں۔ میرے بھائی یہ چیز ہم لاسٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس کو سٹارٹ میں کیوں نہیں رکھ سکتے کہ اللہ ہمیں کوئی ایسے مرض میں ہی مبتلا نہ کرے؟ اگر ہم ان الفاظ کا سہارا لے کے جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارا آقا دو جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مشروط ہیں، جو ہم تک پہنچے ہیں احادیث کی شکل میں، بزرگان دین کی اقوال کی شکل میں، اگر ہم ان کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اس کیوں کا لفظ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی چھپا ہوا ہے کہ ہم الفاظ تک پہنچ نہیں پا رہے۔ میری سماعتوں سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ گزرا تھا جہاں پہ بتایا جا رہا تھا ایک کباڑ خانے کا، ایسا کباڑ خانہ ہے جہاں پہ گاڑیوں کو کچلا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی گاڑی آتی تھی، اوپر سے ایک میگنیٹ آتا تھا جو گاڑی کے اوپر یوں چپک جاتا تھا، اور اس گاڑی کو اٹھا کے لے جا کے اس مشین کے اندر ڈال دیتے تھے، اور وہ گاڑی جو ہے کچھ عمر بن جاتا تھا اس کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ یہ کام کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ گاڑی کیسے اٹھائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ ایک میگنیٹ ہے، یہ ہر اس چیز کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ چپک جاتی ہے، جو اس کے ساتھ چپک جاتی ہے ہم اس کو اٹھا کے ریسائکلنگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسی بھی ہے جو گاڑی اٹھائی نہ جا سکتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ وزن کی وجہ سے اٹھائی نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا نہیں، وزن تو جتنا بھی ہو اٹھا لیتی ہے یہ مشین، مگر کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جن کے اندر اس میگنیٹ کو پکڑنے کے لیے طاقت نہیں ہوتی۔ انہوں نے دکھائی وہ گاڑیاں جو زنگ آلود تھیں، اور وہ مشین جیسے ہی جا کے ان کو پکڑ دی، اس زنگ کی وجہ سے وہ میگنیٹ کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس گاڑی کو اٹھا نہیں رہی تھی، وہ ریسائکلنگ کی طرف نہیں جا رہی، وہ وہیں پہ پڑی پڑی ناکارہ ہو گئی تھی، وہ کسی بھی کام میں نہیں آئی تھی۔ اگر ایک انسان اللہ کے نظام سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی سب ملول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے وہ بھی اسے ریسائکلنگ کی طرف نہیں لاتی، پھر اسے چھوڑ دیتی اس کے ہاتھ میں، اس دن تک کے لیے جس کا وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک دن آئے گا۔ تو اگر ہم اس ایک دن میں اپنے آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی ہمیں دعا کا، کم از کم دعا کا جو ہے پلڑا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس پلڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، کیونکہ یہ دعا ہی ہے جو ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا سکتی ہے، ہمیں آخرت کی طرف بھی لے کے جائے گی۔ تو یہ دعا ہی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے ہمارے لیے کرتے رہے ہیں، جن کی بدولت آج الحمدللہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔
ان الفاظ کی اگر میں بات کروں، اس کو تھوڑا سا آج کے دور میں اگر لے کے ان الفاظ کی طاقت کو پہچاننا ہے، تو ہم جو اے آئی کے دور سے جو گزر رہے ہیں، اس اے آئی کے دور میں اگر ہم ایک لفظ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو جتنی ویب سائٹس ہوتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ صرف ایک ڈاٹ کی شکل بدل دی جائے، ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے، تو ہم اپنی مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم نے اے آئی کے ذریعے کوئی کام لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں پرامپٹ کی شکل میں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ پرامپٹ ٹھیک نہ ہو تو وہ ہماری مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں مل پاتے۔ ایک سادہ سی زبان جو الفاظ کی ہے، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان الفاظ کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہی ہوتا ہے جس کو ہم نام کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا نام پکاریں، وہ ایک لفظ ہوتا ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ایک انسان جڑا ہوتا ہے جو موومنٹ کرتا ہے۔ آپ کا اگر کوئی نام لے کے پکارے گا تو کیا خیال ہے، آپ کی موومنٹ نہیں ہوگی؟ ہاں بھائی، کس نے آواز دی مجھے؟ بس میں صرف یہی کہوں گا کہ ان الفاظ کا سہارا لیجئے جو عقائد و جہاں نے ہمیں بتائے ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اللہ نے جو ہمیں سکھائے ہیں، کیونکہ یہ ایک لفظ ہی تھا کہ جو کن سے فیکن ہو گیا۔ یہ پوری دنیا بن گئی ہے، تو ہم جیسوں کی بھی دنیا بدل سکتی ہے۔ الفاظ کا مجموعہ بنائے اور ایک دعا کیجیے گا میرے لیے بھی کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔